الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مقام میں نذرانے درود و سلام پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و السلام علیہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ. محترم حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں حج کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یعنی جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کریں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اس کا منکر ہے، انکار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قہار و جبار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز نہیں دے رہا. محترم حضرات، ہر مسلمان جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان جو ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر چار چیزیں، اسلام کے چار فرائض اس کے اوپر ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا فرض ہے نماز کا. نماز ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. نماز میں امیری اور غریبی کا کوئی واسطہ نہیں ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر نماز فرض ہے. نماز اگر آپ سفر میں ہیں جب بھی نماز فرض ہے، حجر میں ہیں جب بھی نماز فرض ہے. یہ الگ بات ہے جو مسافر ہوتے ہیں ان کے اوپر قصر نماز وہ قصر پڑھیں گے. قصر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ مسافر کون ہوتا ہے؟ مسافر وہ شخص کہلاتا ہے جو اپنے وطن سے کم از کم 92 کلومیٹر کی دوری یا اس سے زیادہ جتنی بھی دوری کا سفر کرتا ہے. اگر وہ 92 کلومیٹر سے کم دور گیا ہے تو مسافر نہیں کہلائے گا، اور 92 کلومیٹر دور یا اس سے جتنے بھی زیادہ دور چلا جاتا ہے تو پھر وہ مسافر کہلاتا ہے. اور جہاں جا رہا ہے وہاں پر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہو. اگر اس نے نیت کر لی کہ وہاں جا کر کے 15 دن ہمیں ٹھہرنا ہے، یا 15 دن سے زیادہ بھی ٹھہرنا ہے، یا پھر 15 دن سے جتنے بھی زیادہ ٹھہرنا ہو، تو پھر وہ مسافر نہیں رہے گا. 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو اور 92 کلومیٹر سے دوری کا ارادہ رکھ کر کے اس نے سفر کیا ہو تو وہ مسافر کہلاتا ہے. اور مسافر کو نمازوں کی قصر پڑھنا پڑے گی. اگر امام مسافر ہے، جماعت سے پڑھ رہا ہے جب بھی قصر پڑھے گا، اگر اکیلے پڑھ رہا ہے جب بھی قصر پڑھے گا. قصر کیا ہوتا ہے؟ قصر یہ ہوتا ہے کہ جو 4 رکعتی فرض ہیں، 4 رکعت والے جو فرض ہیں وہ 4 رکعت نہ پڑھ کر کے 2 رکعت اس کو پڑھنا پڑے. جیسے عشاء کے 4 رکعت فرض ہیں وہ اس کو 2 پڑھنا پڑیں گے، ظہر کے 4، عصر کے 4، یہ 2 پڑھنا پڑیں گے. مغرب کے 3 ہیں تو تینوں پڑھنا ہے، فجر کے 2 ہیں فرض تو دونوں پڑھنا ہے.
جو 4 رکعتی فرض ہیں اس میں صرف اس کو 2 رکعت پڑھنا پڑتی ہے مسافر کو، باقی پوری نماز سے جتنی رکعتیں باقی نفل اور سنت وغیرہ باقی سبھی ہے پڑھنا پڑے گی، صرف 4 رکعت فرض میں 2 رکعت پڑھنا پڑے گی۔ اور اگر جہاں وہ گیا ہے جس جگہ پہ وہاں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، جو امام نماز پڑھا رہا ہے وہ وہیں کا ہے، وہ مسافر نہیں ہے، وہ چاروں پڑھائے گا، تو اس امام کے پیچھے یہ بھی چاروں پڑھ گئے۔ مسافر اس امام کے پیچھے اگر پڑھ رہا ہے، مقیم امام کے پیچھے اگر مسافر پڑھ رہا ہے تو یہ بھی چاروں پڑھے گا۔ اگر اکیلے یا امام بھی مسافر ہے جب پڑھ رہے ہیں تو 4 فرض کی 2 پڑھیں گے۔ تو نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جواب دینا ہوگا۔ تو اسلام کا جو پہلا فرض ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہر مسلمان عاقل و بالغ کے اوپر فرض ہے، مگر اس میں کہیں کہیں پہ روزہ قضا کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مسافر ہے تو روزے کی وہ قضا کر سکتا ہے، مگر روزہ اس کو رکھنا پڑے گا بعد میں۔ یا کوئی سخت بیمار ہے، بیماری کی حالت میں کہ اگر روزہ رکھے گا تو اور زیادہ بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو روزہ کی قضا کر سکتا ہے، مگر بعد میں اس کو رکھنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ہے زکوٰۃ، جو صاحب نصاب ہیں، لوگ صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس وجوب زکوٰۃ گھر کا مال و دولت ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں جب بھی وہ اسلام کے ایک رکن کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو جواب دینا پڑے۔ اس کے بعد حج، عمر میں ایک بار حج صاحب استطاعت کے اوپر، صاحب نصاب کے اوپر حج کرنا فرض۔ میں نے جس آیت کو موضوع اپنا بنایا ہے وہ حج کے متعلق آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی جو صاحب استطاعت ہے لوگوں میں اس کو چاہیے کہ اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرے۔ اب حج کرنا جس انسان کے اوپر فرض ہو گیا تو اس کو اسی سال حج کرنا چاہیے۔ اگر وہ حج نہیں کرتا ہے، کہ کوئی انسان اس سال حج کرنے کے اس کے پاس موقع ہے اور حج کرنے بھرے کو مال و دولت بھی ہے، تو اس کے اوپر اس سال حج فرض ہے، خدا نخواستہ آئندہ سال اس کے پاس مال و دولت نہ رہے، وہ صاحب استطاعت نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو جواب دینا ہوگا کہ تیرے اوپر حج فرض ہوا تھا مگر کیا کیوں نہیں۔ آج بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، مگر یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارے جوان بیٹے ہیں، ان کی شادیاں کرنا ہے، بیٹیوں کی شادیاں کرنا ہے، بہت سارے ہمارے بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے، یہ ساری چیزوں سے جو نپٹ جائیں گے جب حج کریں گے۔ تو محترم حضرات، یہ عذر نہیں ہے، شریعت میں یہ عذر نہیں ہے۔ یہ بیٹوں کی شادی کرنے میں 10 اور 20 لاکھ روپے جو انسان خرچ کر دیتا ہے، مگنیوں میں 2-2, 3-3 لاکھ روپے جو خرچ کر دیتا ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ فرض ہم نے اپنے اوپر خود ہی بنا رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شادیوں کے لیے صرف نکاح ہے، اس کے بعد آپ جتنا چاہیں خرچہ کریں۔ اگر آپ حج نہیں کر رہے ہیں اور باقی سارے اپنے جو بھی پروگرام ہے ان میں کافی خرچہ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جو ہی آپ کے اوپر حج فرض ہے، چاہے کتنے بھی بیٹے بیٹیاں شادی کے لائق ہوں، آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہو گیا کہ آپ خانہ کعبہ جا کر کے واپسی بھرے کو اور وہاں جتنے دن رکیں گے
اتنے دن کا آپ کے پاس خرچہ ہے، اور جتنے دن وہاں رکیں گے اتنے دن تک گھر والوں کے لیے جو اخراجات ہیں ان کا خرچہ نکالیں گے۔ اب یہ اتنا اگر مال و دولت ہو گیا ہے تو حج فرض ہے، اگر نہیں کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو جواب دینا پڑے گا، اس نے اسلام کا ایک رکن گویا کہ چھوڑ دیا۔ تو حج صاحب استطاعت کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں۔ تو جو بھی جاتا ہے خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے، اور اس میں ہر کام میں جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مد نظر ہونا چاہیے، ریاکاری اور دکھاوا کسی بھی عبادت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی عبادتیں بندے کے اوپر فرض کی ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، جتنی بھی عبادات۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، ہم بری ذمہ ہو گئے۔ نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، اسلام کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کلمہ پڑھ کر کے تمہیں جنت نہیں دے دے گا کہ جاؤ تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے اور ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، سختیوں سے، مشکلات سے تمہیں جو ہے وہ پیش ہونا پڑے گا، اور وہ سختیاں مشکلات تمہارے درمیان کسی بھی صورت میں آ سکتی ہیں، بیماری کی صورت میں بھی آ سکتی ہیں، تمہارے مال میں نقصان کی صورت میں بھی سختیاں، آزمائش اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، تمہارے اولادوں کے آزمائش کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے۔ اب وہ کیسے آزمائے گا یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ اب بندے کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ثابت قدم رہے، کتنی بھی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائیں، بندے کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ نہ رنج اچھا نہ ملال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب صاحب استطاعت کا حج تو یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر کے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کریں اور جو ارکان حج ہیں وہ ادا کریں، یہ صاحب استطاعت کا، صاحب مالدار کا حج ہے۔ اب غریبوں کا حج کیا ہے؟ غریبوں کا بھی حج ہے، وہ بھی چاہیں تو حج کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، حج کا ثواب لے سکتے ہیں۔ غریبوں کے لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بیت اللہ شریف جانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں اولاد و وظائف میں لگا رہے، قرآن پاک کی تلاوت میں لگا رہے، دنیا داری کی باتوں سے پرہیز کرے، بس اولاد و وظائف میں لگا رہے، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ نماز اشراق اور نماز چاشت ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اولاد اپنے والدین کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ محبت کی نظر سے دیکھیے، والدین کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنے میں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو اولاد اپنے والدین کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی طرف 2 بار جو ہے محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 2 بار محبت کی نظر سے دیکھے گی تو اس کو 2 حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 3 بار دیکھے گی محبت کی نظر سے 3 حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ اگر 50 بار بھی اس نے اپنے والدین کی طرف شفقت اور محبت کی نظر سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی حج مقبول کا اسے ثواب عطا فرمایا۔ اتنی بڑی فضیلت۔ والدین کا مقام کیا ہے وہ اولاد کیا جانے جو والدین کی نافرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اولادیں اپنی والدین کی نافرمان ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں اس کی سزا دیتا ہے، موت سے پہلے ہی دنیا میں ہی اس کو اس کی سزا دیتا ہے اور اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جن اولادوں نے اپنے ماں باپ کی ناشکری کی ہے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی ہے، جن اولادوں نے اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دی ہیں ان کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے قربانی کرنا یہ ایک واجبات میں سے ہر مسلمان صاحب نصاب کے اوپر قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ قربانی کے دنوں میں صرف قربانی ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ قربانی کے جو 3 دن ہوتے ہیں اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں تھا ان 3 دنوں میں اگر اس کے پاس مال و دولت آ گیا تو اسے چاہیے کہ ان 3 دنوں میں کسی دن بھی وہ قربانی کرائے۔ قربانی سے زیادہ عمل ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی زیادہ مقبول نہیں ہوتا ہے۔ قربانی جب بندہ کراتا ہے تو قربانی کے جانور کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قربانی بھی جو ہے وہ نیک نیتی سے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہر صاحب نصاب کے اوپر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے، اور قربانی کے لیے اچھا جانور، فروا جانور، خوبصورت جانور ہو اس جانور کو چننا چاہیے۔ ایسا جانور کسی نقص والا یا کسی کمی والا جانور جس میں کوئی نقص ہو اس جانور پہ قربانی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نقص جو بظاہر ظاہر ہو اس نقص کی وجہ سے جو ہے اس جانور کی قیمت میں بھی کمی آ گئی ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرانا چاہیے۔ ایسے جانور کی، اچھے جانور کی قربانی کرائیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو حسن عمل کیجئے وہ نیک نیتی سے کیجئے، اور صرف گوشت جمع کرنے کے لیے یا گوشت صرف کھانے کے لیے قربانی نہیں کرائیے، اللہ کی رضا کے لیے کرائیے قربانی۔ قربانی کے دن جو آ رہے ہیں جو بھی صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، انہیں چاہیے کہ قربانی اپنی طرف سے کرائیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی اور کی طرف سے بھی کرانا چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر فرض ہے وہ اپنی طرف سے بھی کرائے اور اس کے بعد کسی اور کی طرف سے کرا سکتا ہے، اس کو نفلی ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عطا فرمائے اور ہمیں سب کو احکام شریعت کا پابند بنائے۔